نوری حفظہ اللہ اور اس پروگرام میں شریک فرما ہمارے بزرگ آبا و اجداد، جوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہو رب العالمین کے تمام نیک بندوں پر، بالخصوص ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، ایک جامع بہترین عنوان خود پسندی کے تعلق سے بہتر طریقے سے آپ نے سماعت کیا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ حدیث قدسی ہے اور دیگر احادیث صحیحہ میں یہ بات موجود ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتلائی جاتی ہیں، تو وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب ہم اور آپ یہاں پر دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمینوں میں ڈھونڈتے رہتے ہیں، زمین میں چلتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو، ایسی جگہوں کو جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو۔ تو فرشتے بھی ایسی مجلسوں کو، ایسے لوگوں کو اپنی پروں میں سمیٹ لیتے ہیں، ڈھانک لیتے ہیں، اور پھر وہ آسمان پر جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہاں تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے کچھ بندے روئے زمین پر ایسے بھی تھے جہاں پر تیرا تذکرہ ہو رہا تھا، تیری باتیں بیان کی جا رہی تھی، وہیں پر تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا کیا کہا جا رہا تھا؟ کہا جنت مانگ رہے تھے، جہنم سے نجات طلب کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بتاؤ اے فرشتوں کہ میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے جو جنت مانگ رہے تھے؟ کہا نہیں اے اللہ، نہیں دیکھا ہے انہوں نے۔ کہا تو پھر اگر میری جنت دیکھ لیتے تو بتاؤ ان کی حالتیں کیا ہوتی ہے نا؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندے جہنم کے عذابات اور جہنم کی سزاؤں سے جو پناہ طلب کر رہے تھے، بھلا بتاؤ میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا اے اللہ نہیں دیکھا ہے۔ کہا اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تو کس قدر ان کی حالات اور کیفیات بدل جاتی، وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جاتے، نہیں دوڑتے۔ تو بہرکیف ایسی مجلسیں، ایسی جگہیں جہاں پر ہم اور آپ موجود ہیں، یہ رحمت کی مجلس ہے، رحمت کے فرشتے یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ دل جمعی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی باتیں کیا کریں؟ سنیں۔ کیا کریں؟ سنیں، اور شوق کے ساتھ سنیں۔ جانتے ہو یہاں پر جو بھی حاضر ہوتا ہے وہ دل سے حاضر ہوتا ہے، اور دوسرے پروگرام جو ہوا کرتے ہیں، مان لیجئے کوئی پارٹی کا پروگرام، کوئی اور دیگر چیزوں کا پروگرام ہو، وہاں پر لوگوں کو کرائے پر لایا جاتا ہے، لوگ کرائے پر بھیڑ جمع ہوتی ہے۔ تو آپ بھیڑ کے چکر میں مت پڑیے، آپ حوصلے بلند کر کے رکھیے کہ میں اپنے رب کے نزدیک محبوب ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارا تذکرہ کہاں کر رہا ہوگا؟ بولو، آسمانوں میں۔ کس کے سامنے؟
فرشتوں کے سامنے. بھلا بتاؤ ہماری بیٹھک جوابات کے حوالے ہم سب کا جمع ہونا بولیے کیسا ہے؟ بیکار ہے؟ نہیں ہے. تو حوصلہ جمع کر کے بیٹھیے. اب آئیے گفتگو کی طرف ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس قوم میں مبعوث کیے گئے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، وہ معاشرہ، وہ جگہیں تمام برائیوں سے بھری ہوئی جگہیں تھیں. کوئی ایسی برائی نہیں تھی کہ وہاں پر نہ پائی جاتی ہو. یعنی ساری برائیاں اس سرزمین عرب میں مکے میں پائی جاتی تھی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے، آپ نبی بنائے گئے، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کی کیا کیا؟ افراد سازی کی، لوگوں کو ملایا، انسان کو انسانیت کی صحیح پہچان بتلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو انسانیت سے روشناس کرایا، اور اس کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ وہاں پر موجود تھی جس کا نام کیا تھا؟ دار ارقم تھا. دار ارقم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چند اصحاب جو آپ پر ایمان لائے، پھر اس کے بعد تھوڑے سے زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے گئے، وہیں سے تربیت یافتہ ہونے والے لوگ جو ہے پورے سماج اور پورے معاشرے کو بدل دیا. جہاں تمام برائیاں تھیں، جہاں شرک موجود تھا، وہیں زناکاری بھی موجود تھی، وہیں بے حیائی بھی موجود تھی، تمام طرح کی برائیاں پائی جاتی تھیں. ایسے عالم میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام نے ایک اچھا ماحول بنایا. تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو اچھا بنانے کی کیا کریں؟ کوشش کریں. آج یہ جو لاک ڈاؤن، یہ جو پریشانیاں ہیں دنیا کے اندر، انہی بے حیائیوں کی وجہ سے، انہی تمام خرابیوں اور برائیوں کی وجہ سے کہ جو اس روئے زمین پر اللہ کے صدا بلند کرنے والے نام نہاد قال اللہ قال الرسول کے دعوے دار، یہ بھی اسی دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے. ہاں سب کھو گئے ہیں. توحید کو چھوڑ کر کے شرک کو اپنا لیا، اور ایسے ہی سچ کو چھوڑ کر کے جھوٹ کو اپنا لیا، اور تمام برائیاں ہمارے سماج اور معاشرے میں پائی جانے لگی. تو بھلا بتاؤ، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی طرف سے یہ تمام تر تکلیفیں جو ہم پر مسلط کی جا رہی ہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. بہرکیف میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اور آپ کو ایک صالح معاشرہ بنانا ہوگا. تو صالح معاشرے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی. کون سی آیت کریمہ؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کہ ہم اور آپ خیر امت ہیں، خیر امت ہیں. ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھلائیوں کی طرف لوگوں کو بلائیں، بھلائیوں کی باتیں بتلائیں، بھلائیوں کے کرنے کا حکم دیں، برائیوں سے منع کریں، لوگوں کو روکیں. یہی ایک مسلمان کا مشن ہے. صرف یہ مولانا کا کام نہیں ہے، بلکہ بحیثیت امت محمدیہ، بولو اللہ والو، بولو، سب کی ذمہ داری بنتی ہے. ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے. آج ہم نے یہ فریضہ چھوڑا ہے. مان لیجئے میں گھر کا ایک فرد ہوں، باپ ہوں، بھائی ہوں، اور اسی طرح سے اور کچھ لگتا ہوں. تو چلیے ہمارا جو بھی دائرہ کار ہے، ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے دائرہ کار میں کیا کرے؟ وہ اصلاح کرنے کی کوشش کرے. جہاں آپ کی چل رہی ہو وہاں آپ چلانے کی کوشش کریں. جہاں نہ چل رہی ہو آپ زبردستی کام نہ کریں. یہ اسلام نہیں کہتا ہے، لیکن کم سے کم ان چیزوں کو برا جانیں. آپ ہمارے دادا
بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عمریں اور ہماری عمروں میں بہت سارا فرق ہے، لیکن ان سے پوچھو کہ ان سے پتہ کرو کہ ان کے دور کے اندر کیا ایسی بے حیائیاں تھیں، کیا ایسی برائیاں عروج پر تھیں؟ ہاں، کہ آپ دیکھو کہ آج جو ہے کتا اگر راستے میں موجود ہو، آپ گزرے تو وہ جانور جو ہے آپ کو راستہ دے دے گا، لیکن ایک مولانا کے گھر کی عورت، ایک حاجی کے گھر کی عورت، ایک سیٹھ کے گھر کی عورت اگر راستے میں جاؤ تو اس کی غیرت اتنی مر چکی ہے کہ وہ آپ سے اگر منع بھی کرو گے تو آپ پہ لڑ جائے گی، آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گی۔ اے امت مسلمہ، اے اللہ والو، ہماری غیرتیں ایسی مر گئی، ایسی ہو چکی ہے، اور پھر اس کے بعد جب معاملہ ہمارے اوپر آئے، حالات ہمارے اوپر آئے، تو پھر اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ پھر ایسے ہی لوگ، سماج کے ایسے غدار، سماج کے ایسے ناسور میں جو پیدا کرنے والے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے قوم کے بچے اچھے بنے۔ کیا بنے؟ ہمارے قوم کے بچے اچھے بنے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ احباب سے کہ اگر بچے اچھے ہوں، ہماری قوم اچھائیوں کی طرف رغبت کرے، تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ بولیے۔ اچھا بننا پڑے گا، اپنے آپ کو اچھا بنانا ہوگا، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بنانا ہوگا۔ آئیے صحابہ کرام کے زندگیوں سے بہت سارے اثرات ہمیں ملتے ہیں، انہی میں سے ایک صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہمیں ملتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اثر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود؟ میں رات کی تاریکیوں میں تہجد کی نماز پڑھتا تھا۔ کون سی نماز؟ اور ہمارے ہاں کس نماز کا اگر کسی مسلمان سے پوچھو کون سی نماز، تو وہ جمعہ ہی جانتا ہے، باقی نماز غائب ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں رات کی تاریکیوں میں تہجد کی نماز پڑھتا تھا اور میرا چھوٹا بچہ تھا۔ ایک مرتبہ میں نے جگایا یا وہ خود ہی بچہ جاگ گیا، اور اپنے بیٹے کو خطاب کرتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے، اپنے لفظوں میں، اپنے لہجوں میں، کیا ہے میرے لاڈلے، میں یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں، میں جو یہ نیکیاں کر رہا ہوں، میں اپنے رب سے راغب ہوں، میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، میں اس لیے نیکیاں کر رہا ہوں تاکہ میری نیکیوں کا اثر میری اولاد پہ پڑے، اے پیارے بچے تمہارے اوپر پڑے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے لوگوں، ہم اپنے آپ میں کتنا نیک ہیں جو ہماری نیکیوں کا اثر ہماری اولاد پر پڑے۔ باپ ہو تو خود دیکھو، ماں ہو تو خود دیکھو، پتہ آپ کو چل جائے گا۔ آئیے، نیکیوں کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ اللہ دنیا ہی میں بسا اوقات اولاد کی باپ کی نیکیوں کی وجہ سے اولاد کو بولو اللہ والو فائدہ دیتا ہے۔ آپ نے زندگی میں تجربہ کیا ہوگا۔ چلیے تجربات کی بات چھوڑ دیتے ہیں، رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورہ کہف ہم نے پڑھا ہوگا، سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ جو ہے بالتفصیل بیان کیا گیا ہے، جو وہ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ جب ایک بستی میں گئے تھے تو وہاں پر بستی والوں سے کھانا طلب کیا تھا، تو بستی والوں نے کھانا نہیں دیا تھا، لیکن اسی بستی میں 2 یتیم بچے بھی موجود تھے اور ان کی ایک دیوار بھی تھی۔ کیا تھی؟ ایک دیوار بھی تھی۔ چنانچہ حضرت خضر نے ان دیوار کو گرتے ہوئے دیکھا تو کیا کیا؟ صحیح کر دیا، درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹوک پڑے،
کہ یہ بستی والے ہم کو کھانا نہیں دیے، آپ نے کیوں ایسا کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں جو 3 چیزیں ہوئی تھی، وہ تیسری بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب کا تشفیہ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیا تھا اور کہا جاؤ ہماری اور آپ کی جدائی اب یہیں پر ہو رہی ہے۔ چنانچہ یہ کہا تھا، قرآن پڑھیے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ حضرت خضر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ جان لیں یہ گرتی ہوئی دیوار میں نے جو سیدھی کی ہے، یہ ماجرا یہ ہے کہ اس میں جو 2 یتیم بچوں کے یہ دیوار تھے اور اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ اگر میں اس دیوار کو سیدھا نہیں کرتا، درست نہیں کرتا، تو یہ لوگ جو ہے بستی والے ان خزانوں کو لے لیتے، اسی وجہ سے میں نے اسے درست کیا۔ اور پھر آگے بیان کیا گیا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ باپ کی نیکیوں کا اثر اولاد پر پڑ رہا ہے، گرتا ہوا دیوار صحیح ہو رہا ہے، کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ باپ کی نیکیوں کی بنیاد پر۔ قرآن نے بیان فرمایا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ابا نیک تھے، اچھے تھے، تو نیکیوں کا اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے، جیسا کہ قرآن سے بات آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کے بعد آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ باپ یہ چاہتا ہے کہ ہماری اولادیں جو ہے اچھی بنے۔ اچھی بننے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ بولو، اچھا بننا پڑے گا، اچھا بننا پڑے گا۔ اب جب ہم اچھا نہیں بنیں گے تو اولاد اچھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ اگر جو ہے املی کا درخت لگاؤ گے تو اس سے آم کے پھل کی امید بولو نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے کچھ کر دے وہ الگ بات ہے، لیکن اسباب سے تو پتہ یہ چلتا یہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو ہم بگڑے ہوئے ہیں، ہم مکار ہیں، ہم زناکار ہیں، ہم عیار ہیں، ساری برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، پھر بھی ہم یہ چاہتے ہماری اولاد اچھی بنے، پرفیکٹ بنے۔ تو اچھا بننے کے لیے ضروری یہ ہو گیا کہ ہم خود اچھے رہیں تو ضرور فائدہ دے گا، اور ہماری برائیوں کے اثرات ان اولاد پر قرآن کے بیان کے حساب سے یہ پتہ چلتا ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں پڑھنے والا ہے لیکن یہ جان لے تربیت میں بڑا اثر پڑنے والا ہماری برائیوں کی وجہ سے، یعنی ہر آدمی اپنے آپ کا ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن میزان تولا جائے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکیاں کی ہوگی وہ نیکیاں بھی ہمیں مل جائیں گی، ذرہ برابر برائیاں کی ہوگی وہ برائیاں بھی ہمیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اچھا، ہم اور آپ دیکھتے ہوں گے، یہاں پر ایک بات ذرا غور کر لیں کہ دنیا میں بہت سارے میزان ہیں جو ہے کسی چیز کو پیمائش کرنے کے لیے۔ دیکھیے، پہلے ہاتھ والا کاٹا تھا، اب الیکٹرانک کاٹا گیا، تو اس میں 1 چھٹاک 1 گرام کچھ بھی کمی اور زیادتی نہیں ہو پاتی ہے، ویسے ہی تول کر کے آپ کو ملتا ہے۔ اور پہلے تھوڑا بہت جو ہے ڈاڑھی ادھر ادھر ہو جایا کرتی تھی، لیکن قربان جائیے اللہ سبحانہ و تعالی کے اس فرمان پر کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ دیکھے ہوگے کہ دھوپ میں اڑنے والی دھول کے ذرات جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جس کی کوئی وزن نہیں ہے، کوئی وقت ہمارے نزدیک نہیں ہوتی ہے، لیکن اتنے کے برابر بھی اگر ہم نے نیکیاں کی ہوں گی تو اللہ کا میزان ایسا ہوگا
کہ وہ ذرہ برابر نیکیاں بھی اس اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے گا، اور برائیاں کی ہوگی اس کا بھی ہمیں سزا اللہ تعالی دے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی لیے گرچہ ہو چھوٹی سی نیکی تم اسے ہلکی نہ جان، گرچہ ہو چھوٹی سی نیکی تم اسے ہلکی نہ جان، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، یعنی ہر نیکیاں میں کرتے جانا چاہیے۔ ایسی دینی مجلسوں میں دینی پروگراموں کا بھرپور سپورٹ کرنا چاہیے اور خود حاضر ہونا چاہیے، گھر کے افراد کو بھی لانا چاہیے تاکہ وہ خود سنیں سچی باتیں، خود کتاب و سنت کی باتیں دنیا کے سامنے بھی پیش کریں۔ تو یہ ہونا چاہیے، ہم سب کے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے ہم اور آپ جب ان تمام تر اصولوں کو فالو کریں گے تو یاد کر لینا ہمیں ایک اچھا معاشرہ اور اچھی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر یاد کر لینا ہمیں سکون زندگی میں نہیں مل سکتا ہے۔ اب آئیے اچھی اولاد، نیک صالح اولاد کے لیے جب صالح بننا ہے تو یہ چیز آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جب شادی کریں تو آپ سب سے پہلے کیا کریں؟ بولیے، شادی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ نیک اولاد چاہیے تو جب شادی کریں گے تو آپ کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے؟ بولیے، کیسا ہونا چاہیے؟ ٹھمکے لگانے والی؟ ہاں، ڈسکو ڈانس کرنے والی؟ لیکن نہیں حاجی صاحب، نہیں، کیونکہ نسلیں برباد ہو گئی ہیں، اس لیے قوم ملت کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ یہی معاملہ ہماری قوم کا ہے۔ حاجی صاحب ہیں، گھر میں ہیں، بڑے نمازی ہیں، مولوی کو بھی لیتا ہوں، چھوڑوں گا نہیں، ورنہ آپ یہ کہو گے کہ عالم اپنے کو چھوڑ دیا ہے۔ جوان بیٹی ہے، تہجد گزاری کرتا ہے، لیکن اس کی بیٹیاں سرے عام لڑکوں کے ساتھ، لوڈوں کے ساتھ گھومتی ہے، لیکن اسے پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ غیرت کہاں مر گئی؟ یہ غیرت کہاں مر گئی؟ بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ سے پردہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ ایک صاحب تھے تو بولے مولانا صاحب ایسا ہے کہ میری بیوی کہتی ہے میں پردہ کیوں کروں؟ کہا وہ کہے، جواب سنیے، بڑا اچھا جواب ہے۔ کہا میں پردہ کیوں کروں؟ تو کہا کیوں کروں تو بتائیے آگے؟ تو کہا میری بیوی کہتی ہے جب میں دوسروں کو دیکھتی ہوں تو مجھے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بتائیے، یہ جب ایسی بیویاں رہیں گی یہ بچوں کو کیا تربیت دیں گی؟ عقل دیکھیے، کہہ رہی ہے میں دوسروں کو دیکھتی ہوں تو مجھے پردے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیسی باتیں ہیں؟ سماج اور معاشرے کی، اور وہ بھی آدمی نماز پڑھتا ہو اور اللہ کی باتیں کرتا ہو، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو نیک بیوی کا انتخاب یہ ضروری ہے۔ تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ اچھی بیوی کا انتخاب کرتے ہوں گے؟ ہاں، کرتے ہیں؟ ہاں، کچھ لوگ تو ہیں جو کرتے ہیں، لیکن اکثروں کا معاملہ کیا ہے؟ پورا باندرا انہی کا ہے۔ وہ بیٹی چلے جاؤ نا، وہ انہی کا ہے۔ اچھا، یہ جو دیکھ رہے بلڈنگ ہے، دیکھ رہے ہو، ہاں یہ انہی کا ہے، انہی کی بیٹی ہے۔ کیسا؟ انہی کی بیٹی ہے، اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک پوری زندگی خراب ہے، برباد ہے، سب کچھ جانتے ہیں۔ کیا ہے؟ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ساری فلم زندگی کے سامنے موجود ہے، لیکن پھر بھی کہا تھا، کیا کہتے ہیں؟ پیسہ ہے۔ کیا پیسہ؟ پیسے کے آگے سب کچھ ٹھیک ہے،
پیسے کے آگے سب کچھ چلا گیا، اور وہیں ایک نیک خاندان، اچھی خاتون موجود ہے، گھروں میں پڑی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا ہماری ٹائٹل خراب ہو جائے گی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اے ظالم انسان، اے دنیا کے لوگوں، ذرا یہ تو بتا دو کہ کس کا رشتہ دار مالدار تھا؟ لاک ڈاؤن میں کتنے غریب رشتہ دار تھے؟ بولو اللہ والا، کتنوں نے پوچھا ہے؟ جواب دے دو، کتنوں نے پوچھا ہے؟ جب مسجد کے امام کو نہیں پوچھا تو آپ کون ہوتے ہیں؟ لوگ یہ بولتے ہیں کہ میں نے بہت خیرات کیا، بہت صدقہ کیا، لیکن جب وہ اپنے امام کو نہیں پوچھا، نہیں خیریت لیا، تو یہ کس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے کیا ہوگا؟ تو آپ کو دوسروں کی دولت، یہ جو ہے یہ حویلیاں، یہ آپ اس کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہو۔ مر رہے تھے، وہ قیامت کا منظر جو مرنے کے بعد بیان کیا گیا، محمد الرسول اللہ، زور سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر تشریف فرما تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اما عائشہ سے پوچھا کہ اے عائشہ تم کیا رو رہی ہو؟ اما عائشہ نے کہا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رونا تو اس بات پر ہے کہ اے پیارے نبی، دنیا میں آپ مجھ سے بڑی محبتیں کیا کرتے ہیں، میں آپ کی بڑی عزیزہ ہوں، لیکن وہ 3 منظر ایسے ہوں گے جہاں آپ بھی مجھے یاد نہیں آئیں گے، یعنی میں اس آخرت کو یاد کر کے رو رہی ہوں جہاں آپ کام نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر! آج یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں قیامت کا وہ منظر بولو سامنے تھا کہ نہیں تھا؟ یعنی سگا رشتہ دار مر گیا، بھائی مر گیا، لوگوں نے ہاتھ تک لگانا، بولو اللہ والو، گوارا نہیں کیا۔ کس بات پہ ناز ہے؟ کس بلڈنگ پہ ناز ہے؟ کس دولت پہ آپ کو فخر ہے؟ کن چیزوں پہ آپ کو بڑی بولی آپ کو جو ہے لگائی جاتی ہے؟ آپ کیوں ایسا کام کرتے ہیں؟ قرآن نے بیان فرمایا وہ قیامت کا منظر، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ اس دن نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، نہ بھائی جو ہے جو بھائی کے کام آئے گا۔ یہ سارے منظر بیان کیے گئے کرونا کے اس دور میں، لاک ڈاؤن کے اس زمانے میں، وہ سارا منظر ہماری نظروں کے سامنے دکھائی پڑ رہا تھا۔ نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا۔ وہ قیامت کا منظر تھا، لیکن اسی دنیا میں اللہ نے اس منظر کو ہمارے سامنے دکھایا۔ پھر کیا ہم ایسا کام کرتے ہیں؟ تو نیک بیوی کا انتخاب یہ ضروری ہے۔ آئیے آپ بھی دولت مند ہو۔ اور ایک وہ تھے وقت کے خلیفہ، وقت کے حکمراں، جنہوں نے تھوڑا حصہ چھوڑ کر کے پوری اس دنیا پر کیا ہے حکمرانی کی تھی۔ وہ کون ہے؟ جواب مل سکتا ہے؟ کون؟ پیچھے سے بولے، پیچھے سے۔ وہ کون ہے؟ ہاں حضرت، دیکھیے جمال اگر سمجھ رہا ہے تو سمجھ جائیے تبدیلی ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ رعایا کی خبرگیری کے لیے آج کے لوگوں کی طرح نہیں کہ جب الیکشن آوے تو رفیق شادانی نے کہا تھا جب الیکشن قریب آوت ہے تو بھات مانگو پلاؤ آوت ہے۔ ہاں، تو الیکشن جیسے قریب آئے گا تو سب آپ کے پیچھے دوڑی، اور جب جیت کر چلے جائیں گے تو پھر نہیں پتا چلے گا کون ہے۔ تو جو ہے ایک وہ خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکیوں میں
لوگوں کی خیریت کے لیے، رعایا کی دیکھ بھال کے لیے گشت کیا کرتے تھے کہ کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے، اس دکھ اور تکلیف کو پتہ کر کے معلوم کیا جائے۔ چنانچہ ایک رات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گشت کر رہے تھے تو ایک جھوپڑی سے جو ہے آواز آ رہی تھی، ماں اور بیٹی تھی۔ کیا تھی؟ ماں اور بیٹی کی گفتگو تھی۔ ماں یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ کیا کرو؟ دودھ میں پانی ملا دو۔ اچھا، آج کیا ہے؟ پہلے لوگ دودھ میں پانی ملاتے تھے اور آج پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے، اس کے بعد بھی اوریجنل دام لیتے تھے، اوریجنل کہہ کے بیچا جا رہا ہے۔ تو کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، تو یہ سارا ماجرا سن رہے تھے۔ بیٹی نے خاتون یہ کہہ رہی تھی، اماں یہ غلط ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ کہا کہ وقت کے امیر خلیفہ عمر فاروق نے یہ کہا ہے کہ جو ہے ایسا مت کرو، یہ غلط ہے۔ تو ماں یہ کہہ رہی ہے کہ پیاری بیٹی کہاں یہ عمر آ کے دیکھنے والا ہے؟ تو بیٹی نے جواب دیا کہ اماں عمر دیکھے یا نہ دیکھے، ماں ہو بہن ہو تو ایسی، خاتون ہو تو ایسی، کہا کہ کہاں جو ہے اگر عمر دیکھے یا نہ دیکھے، عمر کا رب ہم سب کا رب تو اے میری ماں دیکھنے والی ہے۔ صبح ہوئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا سنا، پلٹ کر کے واپس اپنی جگہ پر گئے اور پھر پتہ لگوایا کہ وہ کون سا گھرانہ ہے، وہ کون سی جگہ ہے، اور پتہ کر کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تیسری جو ہے بیٹے کی شادی، جن کا نام عاصم بتایا گیا سیرت کے اوراق میں، اس بچی سے بولو کیا کر دیا؟ نکاح کر دیا۔ نکاح کر دیا کس کی بنیاد پر؟ بولو اللہ والو، کس کی بنیاد پر؟ دینداری کی بنیاد پر، تقوی شعاری کی بنیاد پر۔ تو جب ایسی شادیاں ہوں گی تو بتاؤ اس سے پیدا ہونے والے بچے کیسے ہوں گے؟ جواب آپ کے حوالے ہے۔ کیسے ہوں گے؟ نیک ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ اور ہمارے ہاں جب دولت کی بنیاد پر ہوتا ہے تو دیکھو نا، شادی اب جو ہے دھندا ہو چکا ہے۔ کیا ہے؟ دھندا۔ اور لاک ڈاؤن میں کسی کے پاس جب کوئی کام نہیں تھا تو صرف یہی ایک کام تھا۔ کون سا کام؟ رشتہ لگاؤ۔ تو اب بارات تو نہیں، کیونکہ اس میں مار پڑ رہی ہے، نہیں مانو گے تو اللہ اسے بھی منوائے گا، تو اب مار پڑ رہی ہے، لیکن لینی اور دینی بہت ہوا، بہت لوگوں نے کیا ہے۔ یعنی یہ دھندے بھی زور میں لاک ڈاؤن کے اندر چلے ہیں۔ چنانچہ اب شادی سے پہلے ہی معاملہ کیا ہے؟ بگڑ جا رہا ہے۔ کیا بگڑ جا رہا ہے؟ اب مولوی صاحب کا نہیں بتاوت تھی، کیا مولوی صاحب کا نہیں بتا۔ اب جب پھنس گئے، جب پھنسا، لڑکا جو ہے تھوڑا سا سائڈ کرنے لگا بیوی کو اپنے، تو اب آئے لگے مولوی صاحب ذرا ایک جو ہے دعا کر دو۔ کہا کیسے دعا؟ لڑکوا لگے سے کا نام ہے بگڑ گئے، وہ کہا بہو عورتیا جو میں گئی رہی نئی ہروا میں، وہ جو ہے دعا کرا کر کیا ہے۔ اچھا، اس کا پورا ایریا وہی ہے، دعا تعویذ ہی کراتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا اب بتاؤ، جو لے کر کے آئی ہے دولت اور وہ سارے پلنگ اور صوفے، اور ایک آدمی کا تو معاملہ یہ تھا، جانتے ہو، انووا گاڑی ملی ہے، اسی کرلے کا واقعہ نام مت پوچھنا، کہ انووا گاڑی اس کو ملی ہے، تو گھر میں اور بھی لوگ ہیں نا، تو وہ لڑکی بولتی ہے دیکھو میرے باپ نے مجھے دیا ہے گھر کا کوئی بھی فرق اس پر نہیں چل سکتا، کیا نہیں سوار ہو سکتا ہے۔ تو بہر کیف معاملہ جب طویل پکڑ لیا تو مولوی صاحب کے دعا ہوا کام کرے گا؟ نہیں کرنے والا ہے، وہ نہیں چلنے والا ہے۔ اسے جھوٹے کسی فراڈی کے چکر میں پڑ جاؤ وہ الگ بات ہے، اب نہیں ہونے والا ہے، الا یہ کہ قرآن و سنت کی طرف انسان پلٹے، رب کی رحمتوں کا نزول ہو، الگ مسئلہ ہے۔ تو بہر کیف نیک بیوی کا انتخاب
اچھی اولاد کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی شادی ہو جائے تو آپ کیا کریں؟ اب شادی جب ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ جان ہی جائیں، کوئی وہاں چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ ایک دوسرا رواج نکلا ہے یورپ کا کلچر، ہنی مون منانے۔ کیا منانے؟ جب ٹھونکا لگانے والی رہے گی، ظاہر سی بات ہے تم کو بھی ہمیشہ ٹھکرائے گی، تو مجبور ہے آدمی جائے گا ہی۔ تو پہلی رات کی ملن اور اس سے تعلق جو قائم ہوتا ہے، تو اس سے پہلے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، بے شمار دعائیں، لیکن انہی دعاؤں میں ایک اولاد کی طلب ہوتی ہے، وہ دعا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ صحیح بتانا کتنے باپ دادا ہوں گے جو ایسا کیے ہوں گے؟ کوئی نہیں کرتا، بہت کم ہی لوگ ایسے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم بیوی کے ساتھ ملیں، تعلق کو قائم کریں، تو اس سے پہلے چند آداب بتلائے گئے ہیں، ان آداب کا لحاظ کریں اور پھر کیا کریں؟ دعا کا اہتمام کریں۔ کیا کریں؟ دعا کا اہتمام کریں، دعا کا اہتمام۔ مولانا عبدالقیوم رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، مفسر قرآن جو ہے مولانا عبدالقیوم رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے تھے کہ آج کا مسلمان ایسا ہے، نہ آؤ دیکھے نہ تاؤ دیکھے، سمجھ جاؤ، اور بلا بسم اللہ کے، بلا دعا کے آدمی بیوی سے اپنی ملاقات کر لیتا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا علیہ، کہ ہمیں اور آپ کو دعائیں پڑھنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، نیک اولاد اگر ہماری ہو۔ 10-5 منٹ چلے گا نا تو بیان کرتا ہوں کیونکہ مین بات پہ آنا ضروری ہے۔ تو ہمیں دعائیں کے ساتھ ساتھ بیوی کے ساتھ ملنے کی بھی دعائیں پڑھنی چاہیے، تو کیا ہوگی؟ نیک اولاد، صالح اولاد پیدا ہوگی۔ اس کے بعد جب حمل ٹھہر جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ بیوی یہ مطالبہ کرے اپنے شوہر سے کہ ہمیں رزق حلال کھلائے۔ کیا کرے؟ رزق حلال کھلائے۔ جب اچھی ہوگی تب نا۔ اب یہاں آدمی محنت کرتا ہے اور کمائی کم ہے، خرچے زیادہ ہیں، اب شوہر نہیں دے پاتا ہے۔ بہت ساری بولو جوانوں، ایسی جوانوں کی بیویاں آج موجود ہیں، مطالبہ کرتی نہیں دے پاتا ہے تو اس سے خلا لے لیتی ہے، ایسے بھی موجود ہیں۔ قربان جاؤ، ایسی عورتیں ہونی چاہیے جو کہیں ہمیں رزق حلال دو، رزق حلال کما کر کے کھلاؤ، تاکہ جو ہے بچے جو پل رہے ہیں اس پیٹ کے اندر جو ہے پلنے والا بچے کے اوپر اچھے اثرات پڑے۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد جب بچے کی پیدائش ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اچھا نام رکھنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ اچھا نام رکھنا ہوگا۔ اب ہمارے ہاں نام کیسے رکھتے ہیں؟ کوئی نام کسی طرح کا جو ہے عبد النبی رکھ لیا، عبد النبی اب شرکیہ نام ہو گیا۔ اسی طرح سے اور کوئی نام سمیہ رکھ لیا، کوئی اور جمیہ رکھ لیا۔ اچھا، اب جب کہیں کوئی ٹوک دیا تو مولوی صاحب کے پاس آتا ہے، مولوی صاحب اس نام کا معنی اب جمیہ اور سمیہ کا معنی لغت میں ملے گا؟ ہاں کہیں ملے گا؟ تو نہیں ملتا۔ کہاں سے ڈھونڈے؟ کہا میری بیوی نے اصل میں وہ پوری B.Ed کی ہے، وہ انگریزی بہت فٹافٹ بولتی ہے، وہ اس نے گوگل سے نکالا۔ یہ مولانا گوگل بھی زحمت ہے، جاننے والوں کے لیے صحیح ہے، نہ جاننے والا خطرہ۔ اب نام جمیہ اور سمیہ رکھ لیا، اب کیا کیا جائے؟ اب کیا کیا؟ اب مولوی صاحب بتا رہے ہیں تو نام بدل دیا جائے۔ بیگم بولتی نہیں یہی میں نے نام رکھا ہے نا، اس کی نانی نے کہا ہے، وہ اس کی خالہ نے کہا ہے۔ اب یہ بیچارہ مجبور، خالہ کہہ دے سسرال والے، کہاں کام چلنے والا ہے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میری اولاد نافرمان میری بات نہیں مانتی۔
مانتا ہے۔ تو حضرت عمر نے طلب کیا، بولو کیا معاملہ ہے، تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ ڈانٹا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ جوان کہہ رہا ہے کہ اے امیر المومنین، باپ کا اگر حق میرے اوپر ہوتا ہے تو کیا بیٹے کا حق نہیں باپ کے اوپر؟ کہا ضرور ہوتا ہے، کہا ہے حق۔ کہا اے امیر المومنین میری بات تو سن لیجئے، اے امیر المومنین میری بات تو سن لیجئے۔ کہا کیا؟ کہا میرے باپ نے میرا نام بجو رکھا ہے، میرا نام اچھا رکھنا چاہیے، اس نے میرا نام غلط رکھا ہے۔ کہا امیر المومنین اور آگے بھی سنیے، میرے باپ نے جب میں پیدا ہوا آنکھیں کھولا تو میرا باپ نے چرواہوں کے ساتھ چھوڑ دیا، اب میں چرواہوں کے ساتھ جو باتیں سنتا ہوں وہی سارا عمل میں کرتا ہوں، تو میرے اے امیر المومنین میں کون سا کام غلط کرتا ہوں؟ آج دیکھو نا، بچے پیدا کر کر کے مسلمان چھوڑتا ہے، تربیت کی کوئی فکر نہیں۔ اس کے بعد آئیے تربیت کا پہلو جو ہے نام کے ساتھ ساتھ 7ویں دن اس کا عقیقہ ہونا چاہیے، کیونکہ عقیقے کے عوض بچہ گروی ہے اور اس کا بال جو ہے مڈوانا چاہیے۔ یہ تمام تر تربیت اولاد میں داخل ہے، اور جب آپ ماں باپ نیک ہوں گے تو ساری چیزیں نیک ہوں گی۔ اب یہاں 7واں نہ کرنے کے بجائے 6ٹھی چلتی ہے، کیا 6ٹھی کا مجھے دعوت کا کیسے کہا 6ٹھی ہے؟ یہ 6ٹھی اور 6ٹھی کیا چیز ہے بھائی ایک مسلمان کے ہاں؟ اسی تو سب کام گڑبڑ ہے۔ آئیے بے شمار واقعات ہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ دیکھو، ایک دو واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی ماں نے، دیکھو ماں جب نیک ہو، گھر والے جو نیک ہو تو کیا ہوتا ہے، کتنا اچھا کام ہوتا ہے۔ ماں نے کہا تھا بچے کوئی بھی حالت آئے گی تم کیا کرنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو ایک مرتبہ وہ بغداد کی سفر پر جا رہے تھے تو ڈاکوؤں کے جھنڈ نے جو ہے قافلے کے اوپر حملہ بولا اور سبوں نے اپنی ساری باتیں بتلائیں، جھوٹ بولے لوگوں نے۔ تو عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی اماں نے 40 دینار جو اشرفیاں تھی وہ اسی قمیص میں کپڑے میں جو ہے رکھ کر کے بند کر دیا تھا، سل دیا تھا۔ تو ڈاکوؤں نے طلب کیا تو جو ہے عبد القادر جیلانی کے پاس نہیں پایا، تو خود عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اشرفیاں ہیں۔ تو لوگوں نے تلاش کیا، کہا نہیں ہے، پھر تلاش کیا نہیں ہے، پھر اس کے بعد عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے نکال کر کے وہ اشرفیاں پیش کی۔ تو پوچھا ڈاکوؤں کے سردار نے، بتاؤ یہ کام تم نے ہم لوگ نہیں جان پائے کیوں کیا؟ کہا جانتے ہو کہ میری ماں نے کہا تھا بچے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اتنی بات سننے تھے کہ ڈاکوؤں کا سردار اور وہ پورا قافلہ صحیح باتوں پر عمل پیرا ہو گیا، صحیح ہو گئے۔ اگر اولاد ایسی ہو، نسلوں کی صحیح تربیت ہو تو بتاؤ سماج اور معاشرے میں کوئی برائیاں ہوں گی؟ آج 10 سال کا بچہ ہے نشہ کر رہا ہے، جتنے مسلمان کے بچے نشے کر رہے ہیں۔ اب ہم تو سوشل ورک بھی جانتے، تو اس میں دیکھو رپورٹوں میں سب سے زیادہ نشہ کرنے والی قوم اگر کوئی ہے تو ہماری ہے۔ کتنی بڑی بدنامی ہے، مسلمانوں غور کرو۔ اب آئیے ایک دو واقعہ اور بیان کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کریں، نماز کی تعلیم دیں۔ اور خلیفہ عبد الملک بن مروان کی ایک بات جو تمام احادیث صحیحہ سے تائید ہوتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوتی ہے اور عربوں نے اس بات کو مانا ہے، وہ بات کیا ہے جانتے ہو؟ بڑی اہم بات ہے، اس کو آج لے کر کے آپ جاؤ کہ بیان کیا گیا کہ جو ہے انہوں نے بیان کیا کہ دائب ابنک سبعن وَأَدِّبْهُ سَبْعًا وَصَاحِبْهُ سَبْعًا ثُمَّ تُرْكِ الْحَبْلَ عَلَى غَارِبِهِ، کہ بیان کیا گیا جب بچے 7 سال کے ہوں تو ان سے خوب لاڈو پیار کیا جائے۔ اب کتنا لاڈو پیار ہم کرتے ہیں، صبح کو آئے شام میں پتہ ہی نہیں کب آئے کب چلے گئے، بچے ہمارے سو گئے۔ اب 2 ہی چیز پائے ہیں،
ایک آدمی بڑی اچھی بات بتلا رہا تھا، کہا مولوی صاحب یہ جو بھیج رہے ہیں نا اپنے بچوں کو مسجد میں، یہ اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ ہم کو گھروں میں ڈسٹرب نہ کریں، ڈسٹرب نہ کریں، آپ سنبھالو۔ یہ ایسا بول بھائی جو بتایا گیا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور پھر اس کے بعد ٹیوشن میں لگا دیتے ہیں، بچوں کی محبت نہیں مل پاتی۔ تو 7 سال تک بچوں سے خوب پیار و لاڈ کیا جائے، اس کے بعد 7 سے 14 تک وَأَدِّبْهُ سَبْعًا، 7 سے 14 تک کیا کرو، انہیں آداب سکھلاؤ، نماز پڑھاؤ، اور انہیں اخلاقیات سکھاؤ، دعا سکھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بڑوں کا ادب ہے، یہ ساری چیزیں بتلاؤ۔ اب ہم میں کون ایسا سکھلاتا ہے؟ کوئی ہے سکھلانے والا؟ نہیں ہے۔ اب دور کتنا الٹا ہو گیا کہ اب خوب دور ترقی ہے، بچوں پہ بڑھاپا، بوڑھوں پہ جوانی ہے، یہ ایسا دور آ چکا ہے، آپ غور کیجئے گا۔ اس کے بعد کہا جب اتنا ہو جائے تو 14 سے 21 کا جو مرحلہ ہے اسے اپنے ساتھ لے کر کے جائیں۔ مان لیجیے آپ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار میں آپ دکان میں لے کے جائیں اپنے ساتھ، لیکن اب ہمارا تو پوری زندگی کالے کالا ہے۔ مان لیجیے دکان پہ ہم گئے، کسی سے وعدہ کیے تھے کہ آپ کا پیمنٹ آ کے لے لینا، اب وہ بیچارہ فون لگا رہا ہے، کہاں ہو؟ کہا کہ اب وہ پوچھ رہا بادرہ میں ہو؟ کہا نہیں اصل میں ایکچولی جو ہے میں بادرہ میں نہیں ہوں، وہ اس نے فون آ گیا، میں چلا گیا ہوں، بیٹی پہنچ گیا ہوں۔ اب بتائیے یہ بچہ جب آپ کی زندگی سے سیکھے گا کہ ہمارا باپ جھوٹ بولتا، کیسا اثر پڑے گا؟ تو اسی لیے یہ آداب سکھلائیے، اچھے آداب بچے کو۔ تو یہ ساری چیزیں، اس کے بعد بڑی اچھی بات کہی گئی، اس کے بعد اگر اچھی تربیت کے بعد آپ چھوڑ دیتے ہیں تو انشاءاللہ اسے کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا۔ آئیے تو نماز کی تعلیم 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کو جو ہے ترغیب دلائی جائے، ماری جائے اگر نہیں پڑھ رہا تو یہ ساری امور کو ہم فالو کریں۔ یہ نماز مسجدوں میں آ کر کے ادا کرنا یہ بہت بہترین چیز ہے، بڑا اچھا عمل ہے، سب کچھ ساری چیزیں سیکھیں گے۔ اس کے بعد ایک اہم چیز تعلیم کی اہمیت، تعلیم ہم ضرور دیں۔ اب ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے، تعلیم کا مسئلہ کیا ہے؟ تعلیم کا معاملہ ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہم نے یہ سیکھ لیا، انگریزی بولنا آ گیا، اسے یہ بولنا آ گیا، اسے یہ کرنا آ گیا، اب اس کے بعد اس میں تہذیب اور تمدن نہیں ہے۔ اب کیا پتا ہے تہذیب اور تمدن نہیں ہے؟ وہ جب پینٹ کھول کے ناچنے لگتا ہے تو مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں، امام صاحب ذرا دعا کرو، جو کیا نام ہے، اس کو پتا نہیں کیا ہو گیا، ایک ہفتے سے ایسا ناچ رہا ہے۔ اور جب اس کو پوچھا بچے کیوں ناچ رہے، کہا نہیں مولوی صاحب، معاملہ یہ ہے کہ وہ چل رہا تھا جو ڈوریمون کا ایک اسٹائل، اس کو میں نے دیکھا تب میں ناچ رہا ہوں، ہے نا؟ تو یہ معاملہ ہمارے سماج اور معاشرے کا ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مہذب بنے تو ہمیں تعلیم یعنی اللہ اس کے رسول کی تعلیم سے ہمیں بچپن سے آشنا کرانا ہوگا۔ ایک واقعہ ربیعہ ابن فروق کا پیش کرتا ہوں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں، ربیعہ ابن فروق جہاد پر گئے ہوئے تھے اور چند دنوں کے بعد یعنی کافی دن گزر گئے، جب حمل قرار پایا تبھی چلے گئے تھے، کسی وجہ سے وہ کافی دنوں کے بعد واپس آئے، ان کا بچہ جوان ہو گیا تھا، اپنی بیوی کو وہ 40,000 دینار اشرفیاں دے کر کے گئے تھے، اور تو ان کی عورت نے بچے کی تربیت میں سب کچھ خرچ کیا تھا، سب کچھ خرچ کر دیا۔ ربیعہ ابن فروق جب آئے تو اپنی بیوی کو اطلاع کیا میں آ گیا ہوں، تو یہ سب گھر والے سمجھ رہے تھے کہ انتقال کر گئے۔ اب آج کا زمانہ تو ایسا نہیں تھا میڈیا کا، فون کا، کہ پتہ چل جائے یہ حادثہ ہو گیا۔ بہرکیف جو ہے سب لوگوں نے یہی سمجھا تھا کہ انتقال کر گئے اور شہید ہو گئے ہیں۔ چنانچہ جب خبر دی تو بیوی محترمہ نے یہ کہا کہ آپ ذرا رک کر کے آئیے۔ تو جانتے ہو شریعت میں ایک ادب بتلایا گیا، جب آپ سفر سے آئے واپس تو پہلے بیوی کو گھر والوں کو خبر کر دو، اور جب زیادہ دنوں کے بعد آپ آ رہے ہیں تو 2 رکعت نماز مسجد میں ادا کریں۔ تو یہ خبر چنانچہ ربیعہ ابن فروق نے دی تھی، تو بیوی نے کہا کہ آپ رک کے آئیے۔ تو ربیعہ ابن فروق مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے، تو امام صاحب نے بڑی اچھی قرات کی تھی۔ چنانچہ اس اچھی قرات پر ربیعہ ابن فروق نے اللہ سے دعائیں کی،
رب العالمین مجھے کوئی نیک سا ایسا اولاد دے جو بہترین قاری قرآن ہو، جو لوگوں کا امام بنے۔ یہ دعائیں کرنی تھی۔ پھر اس کے بعد امام صاحب نماز پڑھا کر کے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دیے، گھر کے اندر چلے گئے۔ چنانچہ جب یہ ربیعہ ابن فروخ نماز پڑھ کر کے مسجد سے گئے تو گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا، گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا تو گھر کا دروازہ کھولا گیا۔ ماں نے کہا بچے ذرا دروازہ کھولیے۔ چنانچہ امام صاحب جو نماز پڑھا کر گئے تھے انہی کے ابا تھے، انہی کے ابا دروازے پہ دستک دیے تھے۔ چنانچہ دروازہ جب کھولا تو کہا کہ یہی میرا گھر ہے۔ بیٹے نے کہا یہ آپ کا گھر نہیں ہے، کیونکہ اپنے ابا کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، اتنی عمر ہو چکی تھی۔ گھر کے اندر سے آواز آئی، ان کی ماں نے دیکھا، کہا میرے پیارے بچے یہ تمہارے ابا ہیں، یہی تمہارے ابا، یہی گھر ان کا گھر ہے۔ چنانچہ آئے اور اس کے بعد پوچھا کہ وہ 40,000 دینار شرفیاں جو میں نے دی تھی وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ عورت، وہ خاتون کہ میرے پیارے شوہر اسی بچے کو میں نے پڑھایا، اسی بچے کی تربیت میں میں نے صرف کیا۔ چنانچہ جو دعا مانگی تھی اللہ سے کہ اللہ مجھے میرے بیٹے کو میری اولاد دے ایسا جو امام بن جائے، وہ دعا وہ اتنا سننا تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کی دعا مقبول ہو گئی، ان کی دعا قبول ہو گئی۔ تو یہ ہے، ایسی تمنا ہماری ہے۔ آخری بات کو ختم کرتا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں پیٹ میں درد ہے، بات کو ختم کرتا ہوں کہ اگر نیک صالح اولاد چاہتے ہو تو کیا کرو؟ دعا کرو۔ کیا کرو؟ اب کتنے لوگ ہیں جو بپا دعا کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، کرتے ہیں دعا؟ نہیں کرتے ہیں دعا، لیکن وہ پیغمبر جو پیغمبری پانے کے باوجود بھی اللہ سے کیا کرتا ہے؟ دعائیں کرتا ہے۔ کون پیغمبر؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم مجھے میری اولاد کو بتوں کی گندگی سے، شرک سے رب العالمین محفوظ رکھنا۔ یہ دعائیں ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دعا کے نقل کیا قرآن مجید نے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے رب العالمین مجھے میری اولاد کو، میری ذریت کو کیا کرنا؟ نماز کا پابند بنا دے، اے رب العالمین اللہ والا بنا دے۔ یہ دعائیں مسلمان کو کرنا چاہیے۔ کون ایسا مسلمان جو ایسا کرتا ہو؟ ایک آخری دعا بتلاتا ہوں، قرآن کریم سورہ فرقان میں اللہ نے بیان فرمایا، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ دعا اتنی جامع ہے، اے رب العالمین، اے پروردگار عالم مجھے ایسی ذریت عطا فرما، ایسی بیوی عطا فرما، ایسی اولاد عطا رب العالمین تو کر جو نیک صالح ہو۔ اور اتنا ہی نہیں، وجعلنا للمتقین اماما، اے میرے پروردگار جو متقی ہو، لوگوں کا امام ہو، ایسی اولاد ہمیں عطا فرما۔ تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ بہت ساری باتیں تھی لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، انہی باتوں پر بات کو ختم کرتا ہوں چند دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو جو بھی بھائی نے جس بھی طرح سے سجانے میں کوششیں اور کاوشیں کی ہیں، رب العالمین تو انہیں ان کی اس کاوشوں کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور شیخ جو یہ پروگرام کر رہے ہیں، آپ اس پروگراموں میں جو بھی ہو سکے، ان کا جو بھی مشن ہے، مشن اچھا ہے، اس مشن کا آپ ساتھ دیں اور مالی تعاون بھی کریں، کیونکہ دیکھیے ایک باریکی بات یہ ہے کہ جس کو نجدی کہا جاتا ہے نا، نجدی ہم کو کہا جاتا ہے، بلکہ فرقہ واریت کی بات ہم نہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف شیخ عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب کا علم ہے، اور دوسری طرف
آل سعود کا مال تھا، تب یہ توحید پوری دنیا میں روشن ہوا۔ ہاں، تب یہ دنیا میں ایک طرف علم دوسری طرف مال، دونوں اسلام کی اشاعت میں یا کسی بھی چیز میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، اسی لیے ہم کو جو ہے ساتھ بھرپور دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو بھی بھائی یہاں پر حاضر ہیں، اللہ ہم سب کی اسی حاضری کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اتنا ہی نہیں، رب العالمین ہم سے جو خطائیں ہیں، جو غلطیاں ہیں، اللہ ہماری ساری خطاؤں کو تو معاف فرما مولا۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کلی عاجلی عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، قبروں میں مدفون ہیں، اے اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان و اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو۔ اتنا ہی نہیں، رب العالمین تو نے جو جنت بنائی ہے، اے اللہ ہم تمام موحدین بندوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ارے آمین بولو یار، چندہ تھوڑی مانگ رہا ہوں، وہ دور چلا گیا۔ اے اللہ ہم تمام موحدین بندوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہاں، اب یہ بات ہوئی، ایک شعر اس کے بعد بات کو ختم۔ رب کے گھر کا غلاف کالا، رب کے گھر کا غلاف کالا۔ جو حج کیے عمرہ کیے وہ دیکھے ہوں گے، خانہ کعبہ کا غلاف کیسا ہے؟ کالا ہے، اور حضرت بلال بھی کالے ہیں، لیکن اللہ کیا دیکھتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ رب کے گھر کا غلاف کالا، سیاہ موتی بلال بھی ہے، ارے وہ رب نہ دیکھے شکل کسی کا، عمل سے انسان کمال بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔